أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا خلاصہ مضامین دیکھیں گے. تیسرے پارے کا آغاز بھی سورہ بقرہ سے ہوتا ہے. تیسرے پارے کی شروع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے. ان میں سے بعض نے اللہ کے ساتھ کلام کیا اور بعض کے درجات کو اللہ نے بلند فرما دیا. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام رسولوں میں سے سب سے زیادہ بلند مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس بارے میں آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے. آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العزت شیاطین کے حملوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں. جو صبح پڑھتا ہے وہ شام تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہم واقعات بھی بیان کیے ہیں. پہلا واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا دربار نمرود میں اس کے ساتھ اللہ کی ذات کے بارے میں مناظرانہ مکالمے کا ہے. جس وقت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں جا کر رب کی توحید کی تبلیغ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں میرا پروردگار زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. جواب میں نمرود کہتا ہے کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں. اس ظالم نے ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کہنے لگا دیکھو میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے مکر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے بس تو اس کو مغرب سے لے کر آ. یہ بات سن کر نمرود کے لبوں پر چپ کی مہر لگ گئی اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس مطالبے کو پورا کرنا ناممکن ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے اور کہا کہ یہ بستی کیوں کر دوبارہ زندہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے سلا دیا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. حضرت عزیر علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے
اور جب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو زندہ ہونے کا حکم دیں گے تو مردہ انسان بالکل صحیح حالت میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں اور بتلایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے گئے اعمال کو اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے پلٹائیں گے اور کئی لوگوں کو اس سے بھی زیادہ بدلہ ملے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سود کی بھی مذمت کی اور کہا کہ جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے ان کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے پہلے اس نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ رحم مادر میں انسانوں کو جس طرح چاہتا ہے صورت عطا فرما دیتا ہے، وہ بغیر رنگ روشنی کے دھڑکتے ہوئے دل کا انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکم اور دوسری متشابہ۔ فرمایا کہ محکم آیات کتاب کی اصل ہیں اور متشابہات کی تعویل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کہتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے رب نے اتارا ہمارا اس پر کامل ایمان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رب کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے جو آخرت کی فلاح اور کامیابی کا خواہش مند ہے اس کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جناب عمران کی اہلیہ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ آپ کے ہاں پر بچے کی بجائے بچی کی ولادت ہوئی۔ جناب عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود پورا کیا اور آپ کا نام مریم رکھ کر آپ کو جناب زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ رب العزت نے جناب مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام ایام اللہ کی بندگی میں صرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے لیے یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو مریم کے خالو بھی تھے، ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم علیہ السلام عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے اور آپ کی بیوی بانجھ تھی۔ سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر جناب زکریا علیہ السلام بھی رحمت الہی سے پر امید ہو گئے اور آپ نے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آپ کو پکار کر کہا، اے زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا آپ کو اللہ کی طرف سے یحییٰ نامی پارسا
اور سردار بیٹے کی بشارت ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے بعد 3 دن تک خلوت نشین ہو کر اللہ کے ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب مریم علیہ السلام کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ مریم کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بنا شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا جو رب کے حکم سے کوڑ اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے اور باقی رہ جانے والے کھانے کی بھی خبر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جن کو اللہ نے بن باپ اور بن ماں کے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بینگا نہیں کر سکیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کرام کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا گروہ انبیاء پر لازم ہوگا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے بدلے میں بھی انہیں معاف نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے مضامین اور احکامات کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔